نہیں، گزارش یہ ہے احتشام صاحب کے پی ڈی ایم کا جلسہ پہلے بھی ہو چکا، جس میں جب ہم پی ڈی ایم کا حصہ تھے، جب پی ڈی ایم کا وجود وہ تو اس وقت تو بڑا تگڑا جلسہ ہوا تھا شاہ صاحب. یہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، وہ جلسہ ہوا. اب چونکہ یہ باقی سیاسی باتوں کا اتحاد تھا، انہوں نے سوات میں بھی رکھا، دوسری جگہ بھی رکھا، وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پورے ملک میں کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ گورنمنٹ ہماری ہے، تو بلکہ چیئرمین بلاول نے یہ کہا تو ہمارے چیف منسٹر نے ان سے رابطہ کیا کہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا ان کے لیے مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ کیا ہمارے چیف منسٹر نے، اور شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا سیکورٹی میئرز کے لیے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہر سٹیزن کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کا اینڈ فریڈم آف ایسوسیشن کا وہ رائٹ بنتا ہے، تو اس کو اگر کسی نے ایکسرسائز کیا تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. لیکن مولانا صاحب کا رویہ بڑا سخت ہے. آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ان سے سوال پوچھا گیا پیپلز پارٹی کا، تو بڑا بار بار وہ ٹیلی ویژن پہ دکھایا گیا، بڑا ناگواری کا انہوں نے اظہار کیا، بڑا عجیب سا چہرہ بنایا پیپلز پارٹی کے نام پہ. ایک تو یہ، دوسرا یہ مسلسل بخاری صاحب الزام لگا رہے ہیں، جے ای او والے ہی، جے یو آئی والے بھی اور پی ایم ایل این بھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا، اور پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے، اور بلاول بھٹو جو ہے نا کٹ پتلی جو ہے نا وہ وزیر اعظم ہوں گے اگر ان کو بنا دیا گیا. تو کیا کہیں گے یہ نون اور جے یو آئی والے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ایک آپ کو میں بات مس ہوگی، خواتین کو دیکھیں، ان کا جو چیپٹر کا جو ان کا جو سربراہ ہے جے یو آئی کا، اس نے کہا کوئی خواتین نہیں آئیں گی. مولانا نے کہا نہیں، خواتین کو اجازت ہے. تو جو کل ٹی وی پہ رپورٹنگ ہو رہی تھی کہ 25 عورتیں ٹوٹل آئیں، تو یہ غور کرنا چاہیے باقی پولیٹیکل فورسز کو جو پروگریسو جماعتیں اس میں بیٹھی ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے کہ اس پی ڈی ایم کو کس نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. دوسری بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ نون نے اور جے یو آئی نے کیا موجودہ گورنمنٹ کو. جب ہم نے طے کیا کہ لانگ مارچ 25 مارچ کو ہوگا، تو اس سے کون بھاگا؟ پیپلز پارٹی نہیں بھاگی، اس سے نون بھاگی اور مولانا بھاگے اس سے. اور کیونکہ اس کے ساتھ انہوں نے کیا کی شرط منسلک کر دی کہ ہم لانگ مارچ کر کے اسلام آباد جائیں گے تو ہم ریزگنیشن دیں گے. یہ کبھی بھی کسی پی ڈی ایم کی میٹنگ میں کبھی طے نہیں ہوا تھا کہ اسلام آباد جب ہم لانگ مارچ کر کے جائیں گے تو ہم ریزگنیشن کریں گے. تو جب انہوں نے ایشو ریز کیا تو ہم نے کہا ہم اپنی سی میں جائیں گے. اور پیپلز پارٹی کی ریزرویشن تھی ریزگنیشن سے، کیونکہ مولانا کے پاس کوئی فیوچر پلان نہیں تھا، ان کے پاس کوئی فیوچر پلان نہیں تھا کہ ریزگنیشن کے کانسیکوینسز میں کیا ہوگا اور اس پہ پی ڈی ایم کیا کرے گی. میں کیٹیگوریکلی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ میں ان میٹنگ میں خود شریک رہا. اس لیے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا جو 25 مارچ کا جو لانگ مارچ تھا، انہوں نے نون نے اور جے یو آئی نے اس کو سیبوٹاج کیا. صحیح. اچھا بخاری صاحب، گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں، خاص کر شہباز شریف صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ حکومت نالائق ہے، مہنگائی ہے، پرفارم نہیں کر رہی، اس کو گھر بھیجنا چاہیے. اور بلاول بھٹو بھی، یعنی پیپلز پارٹی بھی اسی سے ملتی جلتی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حکومت نالائق ہے، ہمیں اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہیے. لیکن اس ساری صورتحال میں حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے. وہ کہتی ہے کہ اپوزیشن تو خود منتشر ہے، یہ جو ٹوٹی پھوٹی اپوزیشن ہے وہ کیسے خطرہ بن سکتی ہے حکومت کے لیے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈویژن ہے اپوزیشن کے اندر، یہ حکومت کو فائدہ پہنچا رہی ہے؟ حکومت اس سچویشن کو لے کر کافی کانفیڈنٹ ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ پالیٹکس ہے نا، اٹس اے کنٹینیوئنگ پروسیس. اس پہ بہت سارے نشیب و افراد آتے ہیں کبھی، لیکن ایک بات یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں منتشر ہے، تو یہ حکومتی جماعت جو ہے یہ متحد ہے، اس کا انتشار آپ نظر نہیں آیا. اور یہ جو بڑھتے مارتا ہے پرائم منسٹر کے میں این آر او نہیں دوں گا، سب سے پہلا این آر او تو تم نے جہانگیر ترین کو دیا، جس دن جا کے ایف آئی اے نے اسٹیٹمنٹ دی جا کے کورٹ میں کہ ہمیں یہ مطلوب نہیں ہے. اس سے پہلے شوگر اسکینڈل میں آپ نے اس کو انوالو کیا، اس نے اپنی بیل کرائی، اس نے اپنے بیٹے کی بیل کرائی، اور پھر اس کو کورٹ نے ریلیف نہیں دیا، اس کو ایگزیکٹو نے ریلیف دیا. ہم پہ الزام لگانے والے دیکھیں، ہمیں ریلیف کبھی ایگزیکٹو سے ہم نے نہیں لیا. میاں نواز شریف نے بھی ایگزیکٹو سے ریلیف لیا اور جہانگیر ترین نے بھی ایگزیکٹو سے لیا اور ایگزیکٹو نے دیا. ہمیں تو بیل جو ملی آصف علی زرداری صاحب کو یا فریال صاحبہ کو، وہ کورٹ سے ملی ہیں، ایک جوڈیشل ورڈکٹ کے ذریعے ملی ہیں. اچھا بخاری صاحب، ایک اور اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے، اس پہ بھی ضرور بات کیجیے گا. دیکھیں پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے 2-3 بڑی کنٹرڈکشن سامنے آئی. ایک تو آپ دیکھ لیں، بہت بڑے ہوک ہیں جو پی ایم ایل این میں ہیں، شاید خاقان عباسی، آج کی رپورٹنگ یہ بھی ہے کہ ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی گئی. دوسرا آپ دیکھیں، ایک طرف پی ڈی ایم تحریک چلانے کی بات کر رہا ہے، اور ساتھ ہی دوسرے سانس میں آپ دیکھتے ہیں پریس کانفرنس میں بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب قومی حکومت بنانے کی بھی بات کر رہے ہیں.
اب دیکھیں دو بالکل ڈفرینٹ باتیں ہیں. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں مریم نواز صاحبہ کہہ چکی ہیں ٹیلی ویژن کے انٹرویو میں کہ جی میں تو چاہتی ہوں یہ 5 سال مکمل کرے پی ایم ایل کی حکومت. لوگ تو کہتے ہیں کہ جی اندر خانے صاحب ان کی اپنی گیم بنی ہوئی ہے. جی چلیے اسی تو ہم کہتے ہیں یہ انڈیسائسو ہے. نون کی اپنی قیادت میں انڈیسائسو ہے. اور یہ آپ دیکھیں احتشام صاحب آپ ذرا بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اس ملک کے, اور اس جو ریڈ زون کی سیاست کو آپ بہت بہتر قریب سے دیکھتے ہیں. 2002 میں جب لیڈرشپ ملک سے باہر تھی تو مسلم لیگ نون کی 18 سیٹیں تھیں, اور اب آنے والے انتخابات میں کیا ہوگا, کون ملک میں ہوگا کون نہیں ہوگا. اور مریم صاحبہ نے تو کہا کہ ہم مفاہمت بعد کی بات ہے, پہلے مزاحمت کے بعد مفاہمت ہوتی ہے. یہ سارے بیان ان کے ہم 5 سال پورا کر. پیپلز پارٹی نے جو 20 ستمبر کو جو چارٹر سائن کیا تھا, ہم آج بھی اس کے پابند ہیں. اگر یہ اس ایشوز پہ ہم سے تعاون کرنا چاہتے ہیں یا ہم سے تعاون ان ایشوز پہ مانگنا چاہتے ہیں تو ہم بالکل دینے کو تیار ہیں. صحیح. اچھا نیر بخاری صاحب, کل ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف کراچی کے مسائل کو لے کر کافی ایموشنل نظر آئے, بلکہ آپ دیدہ بھی ہو گئے. وہ کہہ رہے تھے مرنے سے پہلے کراچی کے مسائل حل ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں. اس کی ناکامی کا ملبہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی پر بھی ڈال رہے تھے. بخاری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر موقع ملا تو ہم کراچی کو یہ ساؤتھ ایشیا کا پیرس بنا دیں گے. باقی تو ملک پیرس بنا دیا پنجاب میں انہوں نے. باقاعدہ آپ دیدہ ہو گئے بخاری صاحب, مسائل نہیں بالکل دیکھیں گے وہ آپ دیدہ ہو گئے, ان کی اپنی انر فیلنگس تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے ایشو بالکل اس قسم کے ایشو ہوتے کہ وہاں پہ ایک ایسا سیاسی عمل رہا اس لیے جس نے ایک ایسی پولیٹیکل فورس ایمرج کر گئی جس نے بوری بند لاشن سے لے کے اور ایشوز بھی تھے, لیکن وہ جب ان کی تو کس نے توڑوائی یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ بنائی کس نے تھی 87 میں اور ختم کس نے کی, یہ بھی قوم کے سامنے یہ ساری باتیں. بلا شبہ کراچی از اے ہب آف آر اکنامک ایکٹیویٹی, اور اس کو اسٹیبل ہونا, اس کی پروگرس کرنا, اس کی پراسپیرٹی پاکستان پہ اس کا بڑا امیج بھی ہے, امپیکٹ بھی ہے. اور وہ ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ کراچی جو ہے وہ پراسپر کرے, اور کراچی کی پراسپیرٹی جو ہے وہ اس سے باقی ملک بھی فلورش کرتا ہے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ اکنامک ایکٹیویٹی کی بنیاد ہی وہاں پہ ہے. اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پبلک ایشوز ہے اس کو بالکل سامنے رکھا, لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ ایشو ہیں جو سوک کمیونٹیز کے, اور سوک کے حوالے سے جو اتھارٹی ویسٹ رہی 87 آنورڈ وہ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں رہی. اور یہ جو تحریک چلانے کی بات بخاری صاحب ہو رہی ہے, ادارے ایم کیو ایم کے ہاتھ میں رہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک اچھے ریزلٹس ملنے شروع ہوئے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ایڈمنسٹریٹر بھی ہم نے مقرر کیا ہے وہاں پہ کراچی کے لیے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم بیٹر ریزلٹس اچیو کریں گے. یہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے بخاری صاحب کہ یہ تحریک چلانے والے آدمی نہیں ہیں, تو ایڈمنسٹریشن میں بیٹھ کے کام کرنا یہ تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کر پائیں گے, سڑکوں پہ لا کے کوئی لیڈ کر پائیں گے؟ اور ان کا جو جس طریقے سے آج تو بڑی عزت کر رہے ہیں فضل الرحمان کی, لیکن کہا جاتا ہے کہ وقت آنے پہ یہ کہیں اور سے ان کو کچھ کہا جائے گا تو وہ کسی اور طرف چل پڑیں گے. دیکھیں میں تو اس پہ کوئی پریڈکشن نہیں دیتا. لیٹ سی کہ وہ آپ کو پتہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاس پرفارمنس جو ہونی ہے وہ پولیٹیکل پروسیس میں بڑی میٹر کرتی ہے, اور جو کمٹمنٹس جو پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں اور ان کو کس ایکسٹینٹ تک آنر کرتی ہیں یہ بڑا میٹر کرتی ہیں. تو پریویس کنڈکٹ بھی ذہن میں ہونا چاہیے پولیٹیکل لیڈرشپ کا, اور کس میں کتنی ہمت ہے رجسٹ کرنے کی, کتنی ہمت اور جرت ہے غیر جمہوری قوتوں کا آگے رجسٹ کرنے کی, اور کتنوں میں یہ سکت نہیں ہے اور سبمسو ہونے کی. یہ عوام کے سامنے اور عوام بیٹر جج ہے. شاہ صاحب مجھے بخاری صاحب لگتا ہے, میرا ذاتی اپنا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور یا پی ڈی ایم کے لوگوں انہیں پتہ ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگلے سال یہ لا پاس ہو جائے گا لوکل باڈیز کا کہ اگلے سال لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے ہیں, پھر 2023 میں ملک کے الیکشن ہونے ہیں. تو وہ کہتے ہیں سیاسی طور پہ دونوں پارٹیاں اپنے آپ کو
پریزنس اپنی دکھانے کے لیے لوگوں سے رابطے میں. ادروائز ان کو بھی پتہ ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, 2023 تک انتظار ہی کرنا پڑے گا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہم تو سسٹم کی کنٹینیوٹی میں بلیو کرتے ہیں, اور ہم نے ایک سسٹم کی کنٹینیوٹی میں بلیو کرتے ہوئے 2008 سے 13 تک گورنمنٹ سیونگ گورنمنٹ رہی. سیونگ گورنمنٹ نے سیونگ گورنمنٹ کو پاور ٹرانسفر کی, اور 2014 میں جو دھرنے آئے تھے وہ بھی سسٹم کی کنٹینیوٹی کے لیے. ہم نے کہا میاں نواز شریف کو ہم نے سپورٹ بھی کیا, آصف زرداری صاحب جاتی عمرہ بھی گئے. تو ہم اس کو کانسٹیٹیوشنل بیس پہ کنٹینیوٹی کو بلیو کرتے ہیں, کیونکہ جتنے زیادہ اس سسٹم کی کنٹینیوٹی رہے گی, لوگ جو ہیں وہ زیادہ جمہوری اداروں کی اہمیت کو بھی سمجھیں گے, اور جمہوری ادارے زیادہ طاقتور بھی ہوں گے. صحیح. اچھا نیر بخاری صاحب, بلاول بھٹو کی جانب سے یہ کہا گیا آج کے حکومت کو پتہ ہے کہ ان کا مقابلہ صرف پیپلز پارٹی کر سکتی ہے, یعنی اصل اپوزیشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. ہم نے دیکھا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ تو ظاہر ہے جب پیپلز پارٹی تھی تو حکومت کو ٹف ٹائم دیا گیا سٹارٹ میں. اب پی ڈی ایم ظاہر ہے پیپلز پارٹی الگ ہو گئی ہے, اور پی ڈی ایم کسی نہ کسی طریقے سے تحریک چلا رہی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کا اب لائے عمل کیا ہوگا؟ کس طریقے سے آپ حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے؟ کس طریقے سے آپ پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے, ہمارا پہلا آبجیکٹ ہے جو کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے ان کو ریموو کرنے کا, وہ نو کانفیڈنس ہے. اور اس کے لیے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی پیپلز پارٹی تیار ہے یہ انیشیٹو لے, کیونکہ پنجاب میں اگر چیف منسٹر آئے گا تو نون کا آئے گا, ہماری تو اسٹینڈ بہت تھوڑی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ بخاری صاحب وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کہتی تو ہے, لیکن نمبر گیم پہ ہم بہت دور ہیں, ہم پنجاب میں نہیں کر سکتے. وہ آپ اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ یہ ان کی کمزوری ہے, یہ ان کی کمزوری ہے کہ ان کو اپنے ممبرز پہ ٹرسٹ نہیں ہے. ہمیں اپنے ممبرز پہ ٹرسٹ ہے جو نیشنل اسمبلی میں بھی ہیں, پروونس اسمبلی میں. پھر دے ڈونٹ ٹرسٹ دیئر ممبرز. دیکھیں وہاں پہ ہارڈلی 6 سے 8 ممبرز کا فرق ہے, اور وہ بھی ان کے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو ملا کے, اور پھر جو ان کا ڈس ایگریمنٹ ود ان پارٹی چل رہا ہے, اور جو ڈسینٹنگ ویو ان کی پارٹی میں چل رہے ہیں, اس کا بینیفٹ لے سکتے تھے. تو یہ ہمت ہی نہیں کر رہے. یہ لانگ مارچ جو ڈیفیکلٹ راستہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہتے ہیں, جس کے لیے ان کی کوئی پریپریشن نہیں ہے. صحیح. جس کے لیے آسانی سے ہو سکتا ہے اس طرف یہ آتے نہیں ہے, رجوع نہیں کرتے. اچھا بخاری صاحب, آخری سوال, کیا یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے لیے کہیں نہ کہیں مشکلات پیدا کر سکتی ہے؟ خطرے میں ہے اس وقت حکومت؟ دیکھیں جی, ہر پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے نا, اور جو گیون سرکمسٹانسز ہے ان میں گورنمنٹ کے لیے خطرہ ہے ہی ہے, کیونکہ لوگ نالاں ہیں جن پہ یہ حکمران بن کے بیٹھے ہیں, وہ ناخوش ہیں ان سے. اور آپ آئے دن مختلف ٹی وی چینلز پہ لوگوں کی رائے سنتے ہیں ان کی 3 سالہ پرفارمنس پہ, تو میجورٹی ان کی اگینسٹ ہوتی ہے. کیونکہ روزگار نہیں مل رہا, مکانات نہیں مل رہے, معاشی بدحالی ہو گئی ہے, اور بالخصوص مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے, جو عام آدمی کی دسترس میں چیزیں قوت خرید بھی نہیں رہی, نہ ان کی دسترس میں روز مرہ کی اشیاء خرید سکتے ہیں. تو یہ جو ریزنٹمنٹ ہے پبلک میں, یہ بینیفیشل ہے اپوزیشن جماعتوں کے لیے.